ہوا تھا جس کے اوپر پرانے وقتوں میں گڑھا رکھتے تھے، وہ گڑھا اتار کر شہری کا ٹائم تھا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، جب گڑھا اتار کر نیچے دیکھا تو کیا دیکھا کہ رابعہ تو خدا کو سجدے کر رہی ہے اور چکی اکیلی چل رہی ہے۔ دیکھو ہم نے یہ سارا پروگرام اکیلے اہل سنت میں ٹھیکے پر نہیں لیا، نبی تمام کا نبی ہے، نبی تمام کا نبی ہے۔ گدا آ گیا، گدا آ گیا، بعد میں اس کو گدا کہنا نہیں کیونکہ نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر نبوت ختم ہے، مجھ پر میری نسل ختم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میں سواری بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا آجا تجھے سلیکٹ کرتا ہوں، پسند کر لیا۔ اب علماء لکھتے ہیں اس کو گدا نہ کہنا، اس لیے کہ وہ نبی کی طرف منسوب ہو گیا ہے، وہ تو اگرچہ جانور ہے، میرے نبی فرماتے جا ابو ہریرہ کو بلا جا، کس کو؟ دراز گوش کو، جس کو گدا کہتے تھے، میرے نبی اس کو فرماتے بات سونے درا، وہ آ جاتا، وہ جانور تھا، آ جاتا، فرا جا ابو ہریرہ کو بلا، وہ جا کر اس کے دروازے پر منہ مارتا، وہ سمجھ جاتے کہ میرے نبی بلا ہے، یا کر عبداللہ بن عمر کو بلا، ان کے دروازے پر چلا جاتا، یا عبداللہ بن عباس کو بلا، ادھر چلا جاتا، یا عبداللہ بن زبیر کو، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی طرف منسوب ہو گیا، جو جانور نبی کی طرف منسوب ہو جائے اس جانور کو بھی ہم اس رنگ میں نہیں کہہ سکتے جیسے دوسرے جانور۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کی وہ ولیہ، اس نے اوپر سے جب گڑھا اٹھایا اور نیچے دیکھا، کیا دیکھ رہا ہے کہ چکی اکیلی چل رہی ہے، آگے اللہ کو سجدے کر رہی ہے، اور صبح اٹھا تو بھائی کہنے لگا کہ رابعہ مجھے معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو اللہ کی ولیہ تھی، تجھ سے خدمت لیتا رہا۔ آپ نے فرمایا اتنے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا کام کر رہی تھی، وہ میرا کر رہا تھا۔ اللہ بھائی جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہو گئے۔ اللہ کیسے ہو گیا؟ پورے ملک یمن کی فوج آ گئی اور مارچ کرتی آ رہی ہے فوج میں نبی کے خلاف، آ کر جہاں آج شاہفید کی کوٹھی ہے وہاں اس کو جبل حرام کہتے تھے پہلے، وہاں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو بلایا میرے نبی کو، وہ کیوں آیا اتنی دور سے یمن سے، یہ کون سا یمن ہے؟ فرمایا گھبرانا نہیں، جہاں میرے عاشق ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا اویس کرنی ہوگا۔ کون ہوگا؟ اویس کرنی۔ اور روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اویس کرنی جنت کو جائیں گے، ہر فرشتہ حضرت اویس کرنی کی شکل کا ہوگا، کوئی بندہ پہچان نہیں سکے گا ان میں اویس کون ہے۔ یا اللہ کیوں ایسا ہے؟ ہمیں تو چاہیے زیارت کرنی۔ فرمایا دنیا میں ریاکاری سے بچتا تھا، آج جنت میں جا رہا ہے، جنت میں جاتے ہوئے بھی ریاکاری سے میں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد مختصر وقت ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ بہت بڑا مضمون لے کر آیا ہو نا، اس کو سمیٹنا پڑے نا تو وہ بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب سمیٹنا تو ہے کیونکہ نازک مزاج شاہ تابع سخن مدارت، مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر یہی میلاد ہے۔ یہی کیا ہے؟ یا اللہ یہ میلاد کب سے چلا؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کا میلاد بنایا؟ یا اللہ وہ کہتے فرمایا فرشتوں سے میں نے مشورہ لیا، فرشتوں میں اپنا خلیفہ بناؤں؟
میلاد کا ذکر کر رہا ہے، میں بنا لوں، مشورہ دو۔ سبحان اللہ، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، جو ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا اللہ اس مکہ کی طرف دیکھیے، تیرا قبلہ میں نے بنا دیا، میرے بیٹے نے بنا دیا، باپ بیٹے نے مل کر جب قبلہ شریف تیار کیا تو عرض کیا یا اللہ بنا میں نے دیا ہے، اس کو بسانے والا تو بھیج دے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب الحمدللہ چند منٹ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کے لفظوں کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور علیہ السلام بڑا عرصہ بعد پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بڑا عرصہ پہلے ہوئے، تو جب قبلہ شریف بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث۔ باسا یا باسو کا معنی ہوتا ہے بیچنا، باسا یا باسو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیچنا۔ خالق یخلق کو خلقتاً کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ پیدا کر، بلکہ کہا ربنا وبعث، یا اللہ اب تو بھیج دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے تھا، مسئلہ بھیجنے کا ہے، تو وہی آج ہم بھیجنے کا ذکر کر رہے ہیں، دعا کرو وہ آ جائے۔ اس کتاب میں نے پڑھا، دوسرے حضرات کی کتاب ہے، اس میں نے پڑھا کہ محفل میلاد میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا نظریہ رکھا جائے تو کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ کا نہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں، آپ ایسے مقام پر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے مختصر کرتا ہوں۔ صوفی صاحب آپ ایسے لکھیے، دیکھو میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ دادا استاد کی جگہ ہوں، ہم نے الحمدللہ علماء بنائے، علماء صرف تقریریں نہیں کی بلکہ قرآن حدیث سکھایا ہے۔ تقریباً 1,500 کے قریب میرا اپنا پڑھایا ہوا عالم افریقہ میں دین کی خدمت کر رہا ہے۔ ہاں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس محفل میں نبی کا ذکر کیا جائے، دلی کی جامع مسجد، بات غور کی ہے، دلی کی جامع مسجد، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ختم قرآن تھا، حافظ قرآن تھے۔ جب 27ویں کی محفل جمی تھی، جشن قرآن منایا جا رہا تھا، تو جشن قرآن